تمام تعریف توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس پاک ذات نے ہم سبوں کو پیدا کیا اور ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کا نزول ہو، اور خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی علیہ وسلم مبارک علیہ۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت اور صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز انہی نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے نیکیوں کے فوائد کے تعلق سے چند باتیں گوش و گزار کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے صحیح طریقے سے بولنے، ہم سبوں کو بغور سننے سمجھنے اور ساتھ ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ محترم سامعین کرام، پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنیں، پیارے بچوں، یقیناً نیک اعمال کا اللہ رب العالمین کے یہاں بہت ہی اہم ترین چیز ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی ایمان کا ذکر فرمایا، اکثر جگہوں پر ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال کا بھی ذکر فرمایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، سینکڑوں جگہوں پر یہ آیت آپ کو ملے گی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور آگے مزید خوشخبریاں اللہ رب العالمین نے دی، کہیں کچھ اور کہیں کچھ اور، طرح طرح کی خوشخبریاں، دنیا کی خوشخبریاں، آخرت کی خوشخبریاں، ہر طرح کی خوشخبریاں دی، مگر اس سے پہلے دو چیز بیان کیا، کہا الا الذین آمنوا، مگر جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال، یوں تو ایمان کے اندر بھی نیک اعمال داخل ہے، کیونکہ ایمان نام ہے تین چیز کا، زبان سے اقرار، دل سے یقین، اور اپنے اعضاء و جوارح سے اعمال کرنے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ایمان کے اندر خود عمل داخل ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے بار بار ایمان کے ساتھ ساتھ مزید اعمال صالحہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اور رہنمائی کی ہے کہ آدمی نے ایمان لے کر کے آ گیا، مومن بن گیا، تو اب ایسی صورت میں دوسرا فریضہ اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کرے۔ اور نیک اعمال کب تک کرے؟ کیا صرف رمضان تک کرے؟ نہیں، قرآن مجید ہمیں اس بات کی طرف ہدایت دے رہی ہے کہ نیک اعمال کب تک کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہاری یقینی وقت آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ یہاں موت کو یقین کہا گیا ہے کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہر کوئی اپنے مشاہدے میں دیکھ رہا ہے، کوئی دنیا میں چاہے مال و دولت کے اس کے پاس انبار ہو، چاہے وہ کتنوں بھی بڑا منسٹر ہو، چاہے وہ کتنوں بھی بڑا اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا آدمی ہو یا ادنا سے ادنا درجے کا آدمی ہو، ہر ایک کو موت آنی ہے، اور یہ آدمی اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے۔ لہذا یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے موت کو یہاں یقین کہا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یعنی موت تک تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہو۔ تو یہاں انتہا کو بتایا گیا کہ ہم نیک اعمال کب تک کریں، تو اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر بتا دیا کہ موت آنے تک تم نیکی کے کاموں میں لگے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ مرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین ایسا کوئی موقع نہیں رکھے گا کہ انسان وہاں پہ عبادت کرے۔ یہاں تک کہ جنت میں بھی آدمی پہنچ جائیں گے تو وہاں آپ کو کسی طرح کی اس طرح کی چیز اللہ رب العالمین نے نہیں رکھی ہے کہ آپ کو وہاں پہ نماز پڑھنا پڑے گا، آپ کو وہاں روزہ رکھنا پڑے گا، آپ کو وہاں دیگر نیک کام کرنے پڑیں گے، نہیں۔ اسی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اور کب تک رکھا ہے؟ موت تک۔
لہذا ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ہم مومن ہونے کی حیثیت سے ہم عبادت کرتے رہیں۔ یہ رمضان ہمارے لیے خاص نہیں ہے، رمضان ایک آفر کے طور پر اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا تھا کہ جس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں، مگر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کر لیے اس کے بعد خلاص، اور دیگر مہینے میں ہم اپنی حساب سے زندگی گزاریں، اور دل کیا تو ایسی صورت میں اللہ کی عبادت کیے، اور دل کیا تو ایسی صورت میں ہم اللہ کی عبادت نہیں کیے۔ ایسا نہیں، وہی رب ہے جو رب رمضان المبارک کا مہینے کا رب تھا، وہی رب تمام مہینوں کا رب ہے، اور وہی رب کہتا ہے کہ تم موت آنے تک تم عبادت کرتے رہو۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رہنمائی کی ہے کہ آدمی نیک اعمال کرتے رہے، اور وہی اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں پسندیدہ ہے، جو انسان کنٹینیو کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب ترین اعمال وہ ہیں ادومھا وان قل، جس میں مداومت برتی جائے، جس میں ہمیشگی برتی جائے، چاہے وہ تھوڑے ہوں۔ تو یہاں تھوڑے سے مراد کیا ہیں؟ کون سی عبادات کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہاں فرائض کے اوپر نہیں کہا جا رہا ہے، جو فرض ہیں وہ فرض ہیں، اس میں تھوڑے نہیں چلیں گے۔ مثلا 5 وقت کی نماز ہے، اس میں ہم یہ کہیں کہ ہم 2 ہی وقت پڑھیں گے، کنٹینیو کریں گے تو نہیں چلے گا۔ 1 مہینے کے رمضان ہیں تو ایسی صورت میں ہم تھوڑے دن روزے رکھ لیے تو وہ نہیں چلے گا۔ جتنے فرائض ہیں، جتنی مقدار میں اور جتنے دن اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اسی طریقے پر کرنا ہے، اس میں کوئی کمپرمائز نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں، مگر یہ کہ نوافل جو ہیں، سنت ہیں، وہ تمام چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ اعمال سب سے بہتر ہیں جو مداومت برتی جائے، ہمیشگی برتی جائے، چاہے وہ تھوڑے ہو۔ مثلا ایک آدمی قرآن مجید تلاوت کرنا جانتا ہے، لیکن وہ ایک دن میں ایک پارے نہیں پڑھ رہا ہے، ایک دن میں 2 5 پارے نہیں پڑھ رہا ہے، وہ صرف قرآن مجید کی آیتیں دن بھر میں صرف 2 آیتیں پڑھ رہا ہے مگر ہر دن پڑھ رہا ہے، قرآن مجید کی آیتیں صرف 1 رکوع پڑھ رہا ہے مگر ہر دن پڑھ رہا ہے، یہ اعمال اللہ رب العالمین کو کافی پسند ہے۔ وہ عمل پسندیدہ نہیں کہ آدمی جوش میں آ کر، جذبے میں آ کر رات بھر کر کے اللہ رب العالمین کی عبادتیں کر لی، مگر 2 دن 4 دن ہی کی اور پھر اس میں کنٹینیو نہیں رہا۔ یہ عمل کے مقابلے میں وہ عمل اللہ رب العالمین کو پسند ہے جو تھوڑے ہی کیا جائے مگر ہمیشہ کیا جائے۔ تو یہاں یہ آیت کریمہ اور یہ حدیث رسول بھی کیا بتاتی ہے کہ آدمی کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، ہمیشہ عبادت کرنی ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض مسلمان صرف رمضان المبارک کے مہینے جیسے ہی آتا ہے ان کا جوش جذبہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا رہتا ہے، نمازوں کی پابندی رہتی ہے اور اسی طریقے سے قیام اللیل بھی رہتا ہے اور دیگر عبادتیں بھی رہتی ہیں، مگر جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے راستے کو چلتے پھرتے ہیں جس راستے کو وہ پہلے تھے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں صرف عبادت کرتے ہیں۔ گویا کہ ایسے لوگوں کے لیے یہ آیت کریمہ، یہ حدیث رسول نصیحت ہے، اور اللہ رب العالمین کا مقصد اور منشا کو پہچانے آدمی کہ صرف اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتا کہ آپ صرف 1 مہینے کے لیے عبادت گزار بندہ بن جائیں، نیک بن جائیں، شریف بن جائیں اور نیکیوں کو بٹورنے والا بن جائیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے نیک اعمال کرنے والا بن جائیں۔ نیک اعمال کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ یہ نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسولوں کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ نیک اعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا نقشہ کھینچا، کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو، یہاں رسل کا لفظ استعمال ہوا ہے جو پلورل کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، یعنی تمام رسولوں سے کہا گیا یا ایھا الرسل، اے رسولو کہ تم حلال رزق کھاؤ،
वअमलू सालिहन, और नेक आमाल करो। तमाम रसूलों को यह हुक्म दिया गया, हलाल रिस्क खाना है और साथ ही साथ नेक आमाल करना है। तो नेक आमाल की कितनी ज़रूरत है, कितनी अहमियत है इसकी कि रसूलों को बतौर ख़ास इस बात का हुक्म दिया गया कि जो है तुम हलाल रोज़ी कमाओ खाओ और साथ ही साथ नेक आमाल करो। आइए अब इस हवाले से हम चंद बातें जानें कि अगर हमारी ज़िंदगी में हमेशा नेक आमाल रहे, कंटिन्यू रहे, नमाजों की पाबंदी रही, इसी तरीके से दीगर इबादतों की पाबंदी रही और हमेशा रही, एक महीने के लिए नहीं बल्कि 12 महीने में हम मुसल्ली बन गए, अल्लाह की इबादत करने वाले बन गए, तो ऐसी सूरत में दुनियावी क्या फ़ायदे, उखरवी फ़ायदे इंशाअल्लाह किसी मौके पर जानेंगे कि उखरवी एतबार से क्या फ़ायदा है। मगर आज हम ये जानेंगे कि दुनियावी क्या फ़ायदे हैं, दुनिया के अंदर हमें कौन कौन से फ़ायदे मिलने वाले। मौजूद सामीन किराम, दुनियावी फ़ायदे में सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत हमें मिल जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे मोहब्बत करने लगेगा। और किसी भी आज दुनिया के अंदर देख लें, एक आदमी को अगर पीएम से मोहब्बत हो जाए और पीएम को उस आदमी से मोहब्बत हो जाए तो वो अपना कितना बड़ा जो है उसका स्टेटस बन जाता है और कितना वो अपने आप को एजाज समझता है। ये सबके लिए तो मैं नहीं कहूँगा, मगर अक्सर लोगों का यही हाल है कि बड़े लोगों से अगर उनकी दोस्ती हो जाती है, वो उनसे मोहब्बत करने लगता है तो वो फ़ख्र से बोलता है। आदमी फ़ख्र से बोलता है, उससे मेरी दोस्ती है, फलां से मेरी दोस्ती है, वो हमें जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमें अता कर देता है। और ऐसी दोस्ती की जो है वो मिसालें बयान करते फिरता है। फिर क्या ख्याल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात अगर हमसे मोहब्बत करने लगे तो क्या ये छोटी बात है? क्या ये छोटी बात है? यकीनन इससे बढ़ कर के कोई सआदत नहीं हो सकती है कि हम ज़मीन पर रह कर के ये छोटी सी मखलूक हम जैसे और हमारी कोई औकात नहीं, ऐसे सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जो सातों आसमान का और ज़मीन का रब है, जो तमाम कायनात का परवरदिगार है और तमाम कायनात का मुसर्रिफ है और उसका मालिक है, वो ज़ात हमसे मोहब्बत करने लगे, ये इससे बढ़ कर के कोई खुशनसीबी की बात नहीं। हदीस कुदसी के अंदर सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया कि आदमी फ़राइज़ के अमाल करता है, नमाज पढ़ता है, रोज़े रखता है, जो फ़र्ज़ हैं वो फ़राइज़ अदा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत हासिल कर लेता है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया, कहा कि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया, बराबर आदमी मेरा तक़र्रुब हासिल करता है, किस चीज़ के जरिए से? बिन नवाफिल, नवाफिल के ज़रिए से, नवाफिल इबादत करते हुए वो ये करता है हत्ता उहिब्बहु, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। और मोहब्बत का असर क्या होता है मालूम है? सही बुखारी की एक रिवायत, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि जब किसी बंदे से अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत करने लगता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिब्राइल को कह देता है कि ऐ जिब्राइल, उस फला बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत कर। जिब्राइल भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं और फिर जिब्राइल आसमान में निदा लगाते हैं, आवाज़ लगाते हैं और तमाम फरिश्तों को ये कह देते हैं कि ऐ फरिश्तों सुनो, फला बंदे से मैं भी मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात भी मोहब्बत करते हैं, ऐसी सूरत में अब तुम लोग भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगो। लिहाजा तमाम फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत करने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर नेक लोगों में उससे मोहब्बत दिला देता है। यही वजह है कि कितने ही ऐसे नेक और बुजुर्ग लोग आज से 10 साल पहले इंतकाल कर गए, 20 साल पहले इंतकाल कर गए, मगर आज तक उनका जिक्र खैर हमारी जुबानों में रहती है, आज तक उनको अच्छे यादों से जानते हैं। ऐसी मोहब्बत इंसानों के दिल में भी डाल देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हमसे मोहब्बत करने लगे तो ऐसी सूरत में सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही नहीं बल्कि जिब्राइल भी हमसे मोहब्बत करने लगते हैं। तमाम फरिश्ते भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं और साथ ही साथ इंसान के दिलों में भी उनकी मोहब्बत डाल दी जाती है और इंसान भी उनसे मोहब्बत करने लगते हैं। छोटा फ़ायदा है ये, कितना बड़ा फ़ायदा है ये। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, पहला फ़ायदा ये है
کہ آدمی اگر نیک اعمال کرے تو اللہ رب العالمین اس کو محبوب بنا لیتا ہے، فرشتوں سے بھی یہ حکم دے دیا جاتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو، اور انسان کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ سعادت دارین اور پرسکون زندگی حاصل ہو جاتی ہے اگر ہماری زندگی میں نیک اعمال رہے تو۔ جی سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اگر ایک مومن بندہ نیک اعمال کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد میں سے ہو چاہے وہ عورت میں سے ہو، مومن ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَنُحْيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، پرسکون زندگی عطا کریں گے، خیر و برکت والی زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ نیک اعمال کرتا ہے، ہم دنیا میں تو یہ ساری چیزیں آشائشیں، برکتیں اور اس طرح کی رحمتیں اور سکون کی زندگی تو عطا کریں گے ہی کریں گے، مگر جو کچھ وہ نیک اعمال کرے گا اس کا بدلہ ہم پورا آخرت میں دے دیں گے۔ یعنی یہ جو دنیا میں ہم دیں گے اس کا کوئی اس سے کاٹا نہیں جائے گا، اس کے نیک اعمال میں سے یہ آفر میں رہے گا، اور آخرت میں پھر پورا اس کو بدلا دیا جائے گا۔ یہ بھی ایک عظیم فوائد میں سے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں نیک بندہ اگر آدمی بن جاتا ہے، نیک اعمال کرنے والا بندہ بن جاتا ہے، نیکیوں کو بٹورنے والا اور سمیٹنے والا بندہ بن جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے اور ان کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ ہمارے مال کی حفاظت ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا کہ ہمارے اولاد کی حفاظت ہو جائے؟ آج اولاد کی حفاظت کے چکر میں ہم پوری زندگی کو داؤں میں لگاتے ہیں، پوری زندگی میں رات کو رات نہیں سمجھتے، دن کو دن نہیں سمجھتے، صرف کیوں؟ کیا اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے؟ معزز سامعین، ہم اور آپ خوب اچھے سے جانتے ہیں بیوی بچوں کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، اور اپنے اولادوں کو اچھا گھر دلانے کے لیے، اپنے اولادوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے، اچھا فیوچر دینے کے لیے سارا کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ تو جب اتنا ہم کر رہے ہیں تو یہ بھی سن لیں، اگر نیک اعمال ہماری زندگی میں رہی تو ایسی صورت میں ہمارے مال کی حفاظت بھی اللہ رب العالمین کرے گا، اور ہمارے اولاد کی حفاظت بھی اللہ رب العالمین کرے گا۔ اور یہ بات حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں گزری ہے، جسے آپ نے سنا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ ہے کہ وہ چل رہے ہیں اور ایک ایسے گاؤں میں پہنچے کہ جہاں وہ مہمان بنانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام گاؤں کے کسی سمجھے کہ گاؤں کے باہر کسی جگہ پہ ٹھہرتے ہیں، پھر رات گزر جاتی ہے بھوکے پیاسے، پھر صبح ہوتی ہے۔ صبح ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کی دیوار بس گرنے ہی والی تھی، اور حضرت خضر علیہ السلام اس کو درست کر دیتے ہیں، ٹھیک کر دیتے ہیں، گرنے سے بچا لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ ٹوک دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں مہمان بنانے سے انکار کر دیا، اس کے باوجود آپ نے ان کی دیوار کو درست کر دیا، حالانکہ آپ اگر یہ چاہتے تو ایسی صورت میں ان سے آپ پیسے لے سکتے تھے، آپ ان سے اس کے بدلے میں معاوضہ لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے اس موقع پر کیا کہا تھا کہ یہ جو گھر ہے اور جو دیوار گر رہی تھی، یہ دیوار اور یہ گھر دو یتیم بچوں کی ہے جو ابھی یتیم ہیں اور ابھی چھوٹے ہیں، اگر گر جاتا تو ایسی صورت میں نیچے اس کے خزانے مدفون ہیں، خزانے رکھے ہوئے ہیں، جیسے ہی گرتا گاؤں والے اس کو لوٹ لیتے، گاؤں والے اس کو لے لیتے، اور یہ یتیم بچے کا مال جو ہے وہ ضائع ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ اور اس میں قرآن مجید کی آیت میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس کے ماں باپ نیک تھے، لہذا اللہ رب العالمین اس نیکی کا بدلہ ان کے بچوں کو دے رہا ہے کہ مال کی بھی حفاظت اللہ رب العالمین کر رہا ہے اور ان کی اولاد کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔ کتنا زبردست طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس مال کی حفاظت کری ہے۔ غور کیجئے آپ اس واقعے پر
تو کیا معلوم ہوا کہ اگر انسان کی زندگی میں نیکی رہے، نیک اعمال رہے، تو صرف اپنی زندگی نہیں بنے گی بلکہ اپنے اولاد کی بھی زندگی اللہ رب العالمین بنا دے گا، ان کو بھی اس نیکی میں شامل کرے گا، اور اسی طریقے سے ان کو بھی فائدہ حاصل ہوگا اس نیکی سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہے بچوں کی بھی فیوچر اچھا ہو جائے، ان کے بھی مستقبل اچھے ہو جائیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہم خود نیک بن جائیں میرے بھائیو۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، ہمارے مال کی بھی حفاظت کے لیے اور ہمارے اولاد کی بھی حفاظت کے لیے۔ جی اپنی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مال دولت جمع کرتے ہیں، مگر بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہماری نیکیاں نہیں ہوتی ہے اور اس کی برکت ہمارے بچوں کو نہیں ملتے، پھر وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے جو کچھ ہم نے اپنے بچوں کے لیے سنبھالا ہوا تھا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیک بن جائیں۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مصائب و مشکلات سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں نیکی رہی، کنٹینیو کے ساتھ ہم نیکی کرتے رہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہے، تو ایسی صورت میں مصائب و مشکلات کے وقت بھی اللہ رب العالمین ہمیں بچا لے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بنی اسرائیل کے تعلق سے 3 ایسے شخص کے بارے میں آپ نے یہ واقعہ بھی بارہا سنا ہوگا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ 3 آدمی جاتے ہیں، کہیں سفر میں ہیں، اور ایسی صورت میں وہ پہاڑ کے بالکل نیچے جو ہے وہ آتے ہیں، اور ایسی صورت میں وہ طوفان اور ہوا کے ساتھ پانی وغیرہ بارش وغیرہ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ اپنے آپ کو حفاظت کے لیے ایک غار میں گھس جاتے ہیں، اور پھر ایک بڑا چٹان وہ پہاڑ کے اوپر سے لڑکتے ہوئے اس غار میں جو ہے وہ ایک دیوار کی شکل میں اختیار کر لیتا ہے۔ ان لوگوں کو وہ جگہ تک میسر نہیں کہ وہاں سے وہ نکل سکے۔ پھر آپ بتائیے صحیح بخاری کے وہ 3 آدمی کے جو واقعہ بیان کیے گئے ہیں، کون سی چیز نے وہاں سے ان کو نکالا، کون سی چیز نے اس مصیبت سے ان کو نکالا جہاں ان کی طاقت نہیں تھی کہ وہ اتنے بڑے پتھر کو ہلا سکتے تھے، جہاں ان کی طاقت نہیں تھی کہ وہاں سے وہ نکل سکے کسی صورت میں، اللہ رب العالمین نے ان کو نجات دی۔ معزز سامعین، نیک اعمال کے ذریعے سے ان میں سے ایک بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، اور ایسا حسن سلوک کرتا تھا کہ حسن سلوک کے انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ جی حسن سلوک کے انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ وہ بکریاں چراتا تھا، اور بکریاں چرانے کے بعد وہ جب گھر آتا تھا، ان کا یہ معمول ہوتا تھا کہ گھر آنے کے بعد بکریوں سے دودھ دوہتا اور سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو کھلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ وہ خود بیان کرتا ہے، آنے میں تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گئی، رات ہو گئی، میرے ماں باپ سو چکے تھے، بچوں کا یہ حال تھا کہ وہ بھوک سے رو رہے تھے، لیکن میرا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ میں سب سے پہلے ماں باپ کو کھلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا تھا۔ بچے رونے کے باوجود میں نے ان کو نہیں دیا، اور ایسی صورت میں میں وہ دودھ دوہ کر کے پھر میں ابو امی کے سرہانے میں کھڑا ہو گیا، پوری رات کھڑا رہا۔ جب ان کی آنکھ صبح میں کھلتی ہے تو ایسی صورت میں وہ دیکھتے ہیں کہ بیٹا دودھ لے کر کے سرہانے میں کھڑا ہے، پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو پلاتا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے، اللہ میں نے اگر یہ عمل تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا تو یہ پتھر کو ہمارے سے کھسکا دے، یہاں سے دور کر دے۔ دیکھیے کہ ہمیں نیک اعمال بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے، نیک اعمال بھی اللہ کو کے خوشی کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ جو بندہ عمل کر رہا تھا تو وہ معمول صرف نہیں تھا بلکہ اللہ رب العالمین کی خوشی کے لیے یہ چیز کرتا تھا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اتنی بڑی مصیبت سے اللہ رب العالمین نے اس کو بچایا۔ دوسرا آدمی کا کیا تھا؟ دوسرے آدمی کا بھی نیکی تھی اور تیسرے آدمی کی بھی نیکی تھی۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا اور اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ نیکی ہے کہ آدمی کو مصیبت، بڑے سے بڑے مصیبت اگر زندگی میں آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں یہ نیکی آپ کو مصیبت سے بچا لے گی، اور یہ دنیا کے فائدے ہیں میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے بخشش کا حصول ہو جاتا ہے۔ آدمی کی زندگی میں چھوٹے موٹے گناہ یا بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، یہ نیکیاں یہ ہوتی ہیں کہ یذہبن السیئات۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ نیکیاں گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکیوں کے اندر یہ پاور ہوتا ہے کہ وہ گناہ کو مٹاتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا
वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे बंदों के लिए वादा किया है जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए। किस चीज़ का वादा किया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा लहुम मग़फ़िरतुन, उनके लिए मग़फ़िरत, बख्शिश, गुनाहों की माफ़ी, व अज्रुन अज़ीम, और बहुत बड़ा अज्र अज़ीम अल्लाह रब्बुल आलमीन देने का वादा किया है। किन चीज़ के बदले में? ईमान के बदले में और नेक अमाल के बदले में। हमारी ज़िंदगी में अगर नेक अमाल हमेशा रहे, मुदावमत के साथ हम नमाजों की पाबंदी करते रहे, तो फ़ायदा ये होगा कि दुनिया में हमारे छोटे बड़े जो कुछ भी गुनाहें होंगी और होती रहेंगी, इंसान है, आदमी कितना भी फूक फूक करके कदम उठाए, इसके बावजूद गुनाह होगी। गुनाह फितरत में दाखिल है इंसान के। आदमी को कोशिश करते रहना है कि हर मुमकिन वो कोशिश करे गुनाहों से बचने की, मगर इसके बावजूद छोटे छोटे गुनाह हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका फ़ायदा ये बताया कि अगर हमारी ज़िंदगी में नेकी रहे तो ऐसी सूरत में वो नेकियां उन गुनाहों के मग़फ़िरत के लिए काफ़ी हो जाएंगी, और साथ ही साथ अज्र अज़ीम का भी वादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कर रखा है। इसी तरीके से अगर हम नेक बन जाएं तो ऐसी सूरत में तमाम मोमिनों की दुआएं हम पर आएगी। जी, तमाम मोमिनों की दुआएं। आज हम किसी खैर खा हजरात या किसी नेक इंसान से हम दुआएं लेने के लिए तरसते हैं, उनको जो है कहते हैं, दरख्वास्त करते हैं, भाई हमारी ज़िंदगी में मुसीबत है, दुआ कीजिए, हमारे घर में ये परेशानी है, दुआ कीजिए ज़रा। ये करते हैं और करना भी चाहिए, इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि पूरे दुनिया के तमाम मुसलमानों की दुआएं अगर हमें मिलने लगे और वो भी 5 वक्त मिलने लगे, तो ऐसी सूरत में हम खुद नेक बन जाएं। यही नुस्खा है, हम खुद नेक बन जाएं तो ऐसी सूरत में दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं, दुनिया के जितने भी नमाजी हैं, सबकी दुआएं हमारे साथ हैं। तहियात पढ़ी जाती है, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ये जो जुमला है इसमें किसके लिए दुआ की जाती है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ये दुआ सिखाई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। कैसी दुआ है? अस्सलामु अलैना, कि हमारे ऊपर सलामती हो, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और तमाम नेक बंदों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की सलामती हो। सही रिवायत के अंदर आया है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताते हैं कि जब भी कोई शख्स अत्तहियात पढ़ता है और जब इस दुआ को पहुंचता है अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, तो दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं, तमाम मुसलमानों और तमाम नमाजियों तक वो दुआ पहुंचती है। सुभान अल्लाह। तो अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया के जिस खित्ते में भी मुसलमान नमाज पढ़ रहे हों और उनकी दुआएं हमें लगे, तो हम नेक बन जाएं। चूंकि नेक अमल करने वाले नेक लोगों के लिए वहां पे दुआ की जाती है। अब हम अगर खुद नेक बन जाएं तो इस सूरत में दुनिया के तमाम नमाजियों की दुआएं हम पर लगेगी। गौर कीजिए कि कितनी बड़ी दुआ सिखाई गई है और कितनी बड़ी दुआ है ये। जी, इसी तरीके से अगर हम नेकी करते रहे तो उसके फायदे में से एक फायदा यह भी है कि मौत के वक्त हमें जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाएगी। ये बात भी हमने बारहा कहा है। तो ये फायदा होगा मेरे भाइयों कि मौत का वक्त आएगा, फरिश्तों की जमात आ जाएगी और फरिश्तों की जमात उस आदमी को दिलासा देंगे जो नेकी करता था और ईमान लाने के साथ साथ नेकियों में जमा हुआ था। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि जिसने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद पर वो जमे रहा, अल्लाह के नेक अमाल जो रहनुमाई हैं उसी पर जमे रहा, तो फ़ायदा ये होगा ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मौत के वक्त फरिश्ते आ जाएंगे और क्या खुशखबरी देंगे, कहेंगे अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, कि तुम गम ना करो, तुम्हें खौफ खाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें गमगीन होने की ज़रूरत नहीं। वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, और तुम्हें से जो वादा किया जाता था जिस जन्नत का, उस जन्नत का अभी तुम खुशखबरी सुन लो कि तुम जन्नत जा रहे हो। अल्लाहु अकबर। अगर मौत के वक्त फरिश्ते आकर के मीठी मीठी जुबान में हमें जन्नत की खुशखबरी दे तो क्या गम की बात है, कितनी खुशी की बात होगी कि हमारी मौत के वक्त, जो उस वक्त एक अजीब लम्हा होता है,
اچھے اچھے لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور اچھے اچھے لوگوں کے پاؤں اس وقت ثبات میں نہیں رہتے، ایمان ڈگمگا جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر زندگی میں استقامت نہیں رہا میرے بھائیوں، یہ اعمال اور نیکی کے کام اگر ہمارے مستمر نہیں رہے، استقامت کے ساتھ نہیں رہے، تو ایسی صورت میں وہاں بھی استقامت نہیں ملنے والی۔ استقامت اسی وقت ملے گی، جنت کی خوشخبری اسی وقت ملے گی جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم اللہ رب العالمین کے ماننے والے ہیں۔ یعنی مومن کا دعویٰ ہو گیا، دعوے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل بھی رہنا چاہیے۔ عمل آ گیا تو ایسی صورت میں ہمیں جنت جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جی بہت بڑا نسخہ ہے نیک اعمال کرنا، صرف رمضان المبارک کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ نیک اعمال کرنا ہر زمان و مکان کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا نا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ موت آنے تک تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہو۔ اس کا وقت بتایا گیا کہ جب تک تمہاری موت نہیں آ جاتی اللہ کی عبادت میں لگے رہو۔ اور عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، جی بہت وسیع ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ بدنی عبادت ہے، ذکر خیر کر رہے ہیں یہ زبانی عبادت ہے، کسی شخص کو کسی بھائی کو اچھے چیزوں کی مشورہ دے رہے ہیں وہ بھی زبانی عبادت ہے، کسی غلط کاموں سے کسی کو روک رہے ہیں وہ بھی زبانی عبادت ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت واسع ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہہ دیا، جو سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل معروف صدقہ، کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ۔ آپ سبحان اللہ پڑھ دیے صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھ دیے صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ دیے صدقہ ہے، کسی کو بھلائی کا حکم دے دیے صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روک دیے صدقہ ہے، چاہے دنیا کے معاملے میں ہو وہ بھی صدقہ ہے، آخرت کے معاملے میں ہو وہ بھی صدقہ ہے، نبی کی سنت بیان کر دیے وہ بھی صدقہ ہے، نبی کے جو ہے منع کردہ چیزوں کو بتا دیے وہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کو قدم قدم میں نیکی ملے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ قدم قدم پہ گناہ، میں کہتا ہوں کہ قدم قدم میں نیکی ہے، بس ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم ان نیکیوں کو اٹھائیں اپنے دامن میں۔ بس ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اس سے مستفید ہونا ہے میرے بھائیوں۔ اچھی سوچ رکھنا بھی جو عقیدے سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی عبادت ہے، بہترین عبادت۔ اللہ کے تعلق سے اچھا عقیدہ رکھنا، فرشتوں کے تعلق سے اچھا عقیدہ رکھنا، اور یہ عقیدہ کا معاملہ 24 گھنٹہ رہتا ہے۔ جی ایسی ایسی عبادتیں ہیں جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم صرف رمضانی مسلمان نہ بنیں بلکہ ہم اللہ رب العالمین کے یہاں خالص مسلمان بن جائیں، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے والا، وہ بھی موت تک نیک اعمال کرنے والا بن جائیں۔ انشاءاللہ العزیز دنیا میں بہت سارے فوائد ہم نے نہیں گنائے، رہ گئے بہت سارے فوائد۔ انشاءاللہ ہم مزید جب بات کریں گے تو اس دنیاوی فائدے پر بات نہیں کریں گے، اخروی فائدے پر بات کریں گے کہ اگر نیک اعمال ہماری زندگی میں رہے تو ایسی صورت میں آخرت کے اعتبار سے کیا فائدہ ہے۔ تو کہنے سننے سے زیادہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے عمل پیرا ہونے، نمازوں کی پابندی کرنے، جس طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں تمام چیزوں کی اللہ رب العالمین نے توفیق دی تھی، وہی توفیق ہمیں بقیہ مہینوں میں بھی عطا فرمائے، آمین۔ یا پاک پروردگار عالم، ابھی مسلمان بڑے پریشان حال ہیں مولا، ان کی پریشانیوں کو بھی تو دیکھ رہا ہے مولا، ان کی پریشانیوں کو تو ہٹا دے، اپنے غیبی مدد سے اللہ رب العالمین تو ان کی مدد فرما۔